بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام، میرا یہ پیغام بالخصوص ان طلباء کرام کے لیے کہ جنہوں نے مدارس دینیہ کے اندر داخلہ لیا، ایڈمیشنز ہو چکی اور اب وہ حصول علم کے لیے باقاعدہ ان کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر مدارس دینیہ کے اندر تعلیم کا ایک سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر نئے سرے سے جو داخلے ہوتے ہیں، ایڈمیشنز ہوتی ہیں، وہ اس میں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ طلباء کرام کے جن کے داخلے ہو گئے، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں اس مشن کے اندر اور اس کار خیر کے اندر، اللہ پاک اس علم دین کے حصول کے لیے انہیں بھرپور ترقیاں، کامیابیاں عطا فرمائے، استقامت سے بہرمند فرمائے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت تو وہ چیز ہے، وہ شے ہے، وہ اعلیٰ صفت ہے جو کرامت سے بھی کئی درجے اونچی ہے۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان کو دین کا مجاہد اور سپاہی اور خادم بنائے۔ ان کے لیے ہمارے بزرگوں کی چند نصیحتیں ہیں، یہ نصیحتیں وہ طلباء کرام پلے باندھ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور علم دین کے حصول کے اندر جو بھی مشقتیں، جو بھی تکلیفیں آئیں گی، انشاءاللہ ان کو جھیلنے کے اندر، ان کو برداشت کرنے کے اندر آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ جو ہمارے بزرگوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں، حضرت فضیل بن عیاض اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرمایا کرتے تھے، جو بھی انسان، جو بھی مسلمان علم دین کے حصول کی اگر وہ نیت رکھتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ نیت اپنی خالص کر لے کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اللہ پاک اس پہ مجھے اجر عطا فرمائے، اس کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہے قصد، یعنی نیت کرنا، کہ آپ اپنا ذہن بنائیں کہ آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں ہے، کسی بھی صورت اسے حاصل کر کے ہی دم لینا ہے۔ نمبر 2، آپ جس بھی کلاس میں جا رہے ہیں، جس بھی استاد کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، جو استاد آپ کو سبق پڑھا رہا ہے، وہاں پہ آپ نے مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جب استاد سبق دے رہا ہو اور درس دے رہا ہو تو آپ نے اس وقت مکمل خاموشی۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 خاموشی، تیسرے نمبر پر درجہ یہ آتا ہے جو علم حاصل کرنے کی منازل میں سے ہے۔ تیسری منزل یہ ہے کہ آپ نے مکمل توجہ استاد کی گفتگو پر اور اس اسباق پر، اس تقریر پر رکھنی ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل سماعت بھی کرنا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی توجہ تو ہے لیکن آپ سن نہیں رہے، کسی دیگر معاملات کے اندر مصروف ہو گئے ہیں۔ جو آپ نے سن لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیں، یعنی حفظ بھی کر لیں۔ پھر اگلے زینے پر جو بات آتی ہے وہ ہے مکمل اس کی فہم اور اس کا ادراک، یعنی جو آپ نے پڑھ لیا، جو آپ نے سن لیا، جو آپ نے یاد کر لیا، اب اس کو خوب سمجھیں، اچھے سے سمجھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ آپ تکرار کریں، اس معاملے کو، اس سبق کو اچھے سے سمجھیں۔ پھر اس سے اگلا جو زینہ آتا ہے وہ ہے عمل کا زینہ۔ اب آپ نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، یاد بھی کر لیا، اب اگلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ خود عمل کریں۔ اور اس سے آخری والا جو زینہ ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اشاعت دین جب آپ نے حاصل کر لیا، وہ جو قرآن کا حکم ہے جو کہ مقصود اصلی ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، کہ کوئی ایک گروہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، علم دین حاصل کرے، اور پھر جب واپس اپنے گھر والوں کے پاس جائے، اپنے اقارب کے پاس جائے، اپنے اہل علاقہ محلہ کے پاس جائے، تو ان کو جا کے لینذروا قومهم، ان کو ڈرائے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کروائے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات کی پہچان کروائے۔ علم دین جو اس نے حاصل کیا ہے اب ان لوگوں کو بھی بتائے۔ تو یہ نصیحتیں خوب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر اللہ پاک ان کو خوب استقامت عطا فرمائے، اور اس کار خیر کے اندر، اس مشن کے اندر اللہ پاک ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔